افغان طالبان کی سرحد کے ساتھ اشتعال انگیزی، پاک فوج کی جانب سے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی سرحد کے ساتھ اشتعال انگیزی، پاک فوج کی جانب سے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی۔ معتبر اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دشمن کے 21 مقامات کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپس کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ رات بھر جھڑپوں کے دوران دھرتی کے 23 بہادر سپوت وطن پر قربان ہو گئے ہیں، جبکہ جھڑپوں کے دوران 29 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں متعدد دہشت گرد اور سہولت کار زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہے، ایسا بتانا ہے ISPR کا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی سرحد کے ساتھ اشتعال انگیزی کا پاک فوج کی جانب سے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی رانا شہزاد السلام، آگاہ کیجیے گا، بھرپور کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے۔ جی نازیہ خان، ISPR نے پہلی بار باضابطہ طور پر جو گزشتہ رات سے پاک افواج جو ہیں وہ افغان جو طالبان ہیں انہوں نے جو پاکستان کی سرحدوں پر بلا اشتعال جو جارحیت کی ہے اس پر رد عمل دیتے ہوئے بتایا کہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان اور بھارت کے زیر سرپرستی کام کرنے والے فتنہ خارج نے پاکستان افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی۔ اس بزدلانہ حرکت پر جو ہے پاک فوج نے منہ توڑ جوابی کارروائی کی۔ اس بزدلانہ حرکت کا مقصد دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے سرحدی علاقوں کو افغان طالبان اور فتنہ خارج کی طرف سے غیر مستحکم کرنا تھا اور فتنہ خارج کے جو مکروہ عزائم ہیں ان کو آگے بڑھانا تھا۔ پاکستان نے حق خود دفاع کے تحت جو کہ اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت حاصل ہے، فوری طور پر جوابی کارروائی شروع کی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اس حملے کو جو بزدلانہ کارروائی تھی اس کو چوکس انداز میں نہایت فیصلہ کن طور پر ناکام بنا دیا اور طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خارج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ افغان علاقے سے کام کرنے والے جو دہشت گردی کے کیمپس تھے ان کی افغان فورسز کی چوکیوں اور ان دہشت گردوں کی تربیتی سہولیات اور سپورٹ نیٹ ورکس بشمول فتنہ خارج، فتنہ ہند اور ISAP داعش سے منسلک عناصر کے خلاف زبردست جو جوابی کارروائی کی اور اس کارروائی میں جو کولیٹرل ڈیمیج سے ہر ممکن حد تک پاکستان کی مسلح افواج نے اس سے گریز کیا۔ ان مسلسل آپریشنز کے نتیجے میں سرحد کے ساتھ جو افغان طالبان کے متعدد جو ٹھکانے تھے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ میں آپ کو یہ ایکسکلوسیو خبر دیتا چلوں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے سرحد پار افغان سائٹ پر جو افغان طالبان کی 21 جو چوکیاں تھیں ان پر قبضہ کر لیا ہے اور پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری بننے والے متعدد دہشت گرد تربیتی کیمپوں کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ رات بھر جاری رہنے والی ان جھڑپوں کے دوران اس جارحانہ حرکت کے خلاف پاکستان نے علاقائی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کی علاقائی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے 23 بہادر جوانوں نے شہادت کے عظیم رتبے کو حاصل کیا، جبکہ 29 جو جوان ہیں اس مارکے میں زخمی ہوئے۔ قابل اعتماد ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس جو اطلاعات ہیں اس میں جو افغان طالبان اور خارجی دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے اور اطلاعات میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ 200 سے زائد افغان طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد لا تعداد ہے۔ افغان طالبان کی چوکیوں، کیمپوں، تربیتی کیمپوں، ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردوں کے جتنے بھی سپورٹس نیٹ ورک سرحد کے ساتھ موجود تھے ان کے بنیادی ڈھانچے کو بھی مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی علاقائی سالمیت اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی علاقائی سالمیت کے دفاع اور ہماری سلامتی کو خطرہ ڈالنے والوں کو شکست دینے کے ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے عوام تشدد اور جارحیت کی بجائے
تعمیری سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے جو غدارانہ استعمال کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ISPR نے مزید بتایا کہ پاکستان نے فکرمندی سے نوٹ کیا ہے کہ یہ سنگین اشتعال انگیزیاں افغان طالبان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران جو ہے وہ پیش آئے ہیں، جو کہ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست بن کر ابھرا ہے۔ علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں پاکستان افغان طالبان حکومت سے جو افغان عبوری حکومت ہے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ افغان سرزمین سے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والے دہشت گرد گروپوں، خاص طور پر FAK، FAH اور ISKP داعش کے جو نیٹ ورک سے ان کو مکمل نکارہ بنایا جا سکے، ورنہ پاکستان دہشت گردوں کے ان اہداف کو مسلسل خاتمے تک اپنے عوام کے دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے نشانہ بناتا رہے گا۔ افغان طالبان حکومت کو کسی بھی غلط تصور کو ترک کرنا چاہیے اور غیر ذمہ دارانہ جنگجوئی پر افغان عوام کی بہبود، امن، خوشحالی اور ترجیح کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ ISPR کے مطابق کل رات کا واقعہ پاکستان کی اس دیرینہ موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ افغان طالبان حکومت فعال طور پر دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ اگر افغان عبوری حکومت خطے کو غیر مستحکم کرنے کے محدود مقصد کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی جاری رکھتی ہے تو پاکستان کے عوام اور ریاست اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ افغانستان سے نکلنے والے دہشت گردی کے اس خطرے کا مکمل کلا تما نہیں ہو جاتا۔ جی نازیہ۔ اچھا رانا شہزاد السلام، اس سارے معاملے پہ آپ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، میں اسی پوائنٹ پر آپ کو دوبارہ لانا چاہوں گی ٹائمنگز کے حوالے سے۔ یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جس طرح سے بھی آپ نے بھی فرمایا کہ افغان وزیر خارجہ اس وقت جو کہ دہشت گردی میں سب سے زیادہ بڑا اسپانسرڈ ہے بھارت، اس کے دورے پر ہے، اور جو ان کا مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس پر بھی ہم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیا ظاہر کرتا ہے سر اوور آل افغانستان کا یہ طرز عمل؟ دیکھیں، یہ افغانستان کے عبوری جو حکومت ہے اس کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی کا ایک ہفتے کا جو دورہ بھارت ہے، اس ایک ہفتے کے دورے میں ابھی 5 دن باقی ہیں، اور اس 2 دنوں میں جو بھارت اور افغانستان کے درمیان جو پیار کی پینگیں بڑھی ہیں، یہ اسی چانکائی سیاست کا حصہ ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے بھارت کا وتیرہ رہا ہے کہ دشمن کا دشمن ان کا دوست ہوتا ہے، اور یہ چانکیائی سیاست کا اولین جو نقطہ ہے، اور اسی اولین نقطے کو فالو کرتے ہوئے بھارت نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی دشمنی میں جو ہے وہ محبتیں اور پینگیں بڑھائی ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ملا امیر متقی جو افغان عبوری وزیر خارجہ، اس کو جو بھارت میں غیر معمولی پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو وہ چاہتے تھے، کیونکہ آپریشن مارکا حق میں پاکستان نے جو بھارت کو تاریخی دھول چٹائی ہے، اب ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ براہ راست پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکے، تو انہوں نے ایک اپنے پٹھو کو افغانستان کی جو طالبان عبوری حکومت ہے اس کو ہمارے سامنے لانے کی جو غلطی کی ہے، اس کا بھی آج آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم ڈاکٹر عاصم رضوان سے بات کرنا چاہیں گے، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور صاحب۔ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر عاصم رضوان صاحب، سر آپ کی جانب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، افغان طالبان نے سرحد کے ساتھ اشتعال انگیزی دکھائی، پاک فوج کی جانب سے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود جو دہشت گرد ہیں شدید ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا کہیں گے سر تمام تر صورتحال پر آپ؟ جی ڈاکٹر عاصم صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ جی رانا شہزاد السلام صاحب، جی اب بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ تو میں یہ واضح بیان کر رہا تھا کہ بھارت نے یہ چال چلی ہے، افغان عبوری حکومت کو ہلا شیری دی ہے، اور وہ افغان عبوری حکومت نے کسی غلط فہمی میں آ کر پاکستان کے ساتھ جو پنگا لیا ہے، اور وہ گزشتہ رات ہی سے جو ہی پاکستان نے بھرپور منہ توڑ جوابی کارروائی شروع کی، تو 2 گھنٹے بعد ہی کابل کی طرف سے یہ پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ جو آپ اپنی جوابی کارروائی بند کر دیں، ہماری بس ہو گئی ہے۔ لیکن
کیونکہ انف از انف، پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے، جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدامات جو کہ ہم کرتے بھی ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور اب جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ہم اس کو ان کا ہارٹ پرسویٹ کریں گے، کیونکہ ہم گزشتہ 3-4 سال سے افغانستان کو مسلسل ٹھوس شواہد کے ساتھ جو کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہم ان کو ڈوزیئر بھی دے رہے ہیں۔ ہم نے ہر سطح پر ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل فورم پر بھی اس معاملے کو اٹھایا ہے، اور ہمارے موقف کو جو ہمارے ریجنز کی طاقتیں ہیں، چین، روس، ایران، وہ سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ماسکو میں جو 4 ملکی کانفرنس ہوئی، اس میں پاکستان اور ایران نے افغان مندوبین پر یہی شدید ایک ہی ان کا متفقہ یہ لایا عمل تھا، اور انہوں نے اس کانفرنس میں یہ بھی بیان کیا کہ افغان سرزمین خطے کے ممالک میں جو کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایرانی جو کاؤنٹر پارٹ تھے انہوں نے افغان عبوری حکومت کے نمائندے کو یہ بیان کیا کہ چابہار میں جو بلاسٹ ہوا ہے خودکش، اس میں جو 18 ہلاک۔ وجہ فرمایا سر، پاکستان نے بارہا افغان حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ بھی پاکستان نے کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ ثبوت دیے ہیں، ڈوسیے دیے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے پیش کیے ہیں، وہاں پر بھی افغانستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے لیے استعمال نہ ہو اس پر زور دیا گیا۔ پھر دوحہ امن معاہدے کے تحت افغانستان اس بات کا پابند ہے کہ پاکستان کے سمیت کسی بھی ملک کے خلاف اس کی سرزمین استعمال نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ مسلسل افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن جس طرح کہ رانا صاحب آپ نے کہا کہ انف از انف، اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ کنٹرولر نیوز ڈاکٹر عاصم رضوان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ افغان طالبان نے شرانگیزی دکھائی، اشتعال انگیزی دکھائی، پاک فوج نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، بھرپور جوابی کارروائی کی، شدید ان کو نقصانات پہنچائے۔ یہ سارا طرز عمل افغانستان حکومت کا سر نیا نہیں ہے، پاکستان مسلسل ان کو روکتا رہا ہے، لیکن اب یقینی طور پر پھر وہ موقع آ چکا ہے جب پاکستان نے کہا کہ انف از انف۔ جی دیکھیے، ہمیں 2 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ کہ فتنۃ الخوارج جنہوں نے پاکستان کا مور دین 50% ایریا جو ہے ٹیریٹوریل ایریا بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے انسانی جانوں کو، پاکستانیوں کا، عام پاکستانیوں کا، معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کیا، اور جس طریقے سے معاشی نقصان پہنچایا، اور وہ کن کے کہنے پر پہنچایا اور کن کے اشاروں پر بھی سب کچھ کر رہے تھے، تو یہ بات تو ذرا میرے شمس ہے کہ ہندوستان کی پراکسی ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ جب بھی پاکستان نے اکنامکلی ٹیک آف کرنے کی کوشش کی ہے، ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کیا جائے، ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور پاکستان میں انریسٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے۔ بھلے اس کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو استعمال کرے ہندوستان، اور اب کی بار تو انہوں نے خوارج جو ہیں ان کو استعمال کیا، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ اس کو استعمال کیا۔ افغانستان کی یہ بری حکومت جو ہے اس کو پاکستان بہت عرصے سے یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، اور دہشت گرد جو ہیں ان کی جو ہیچریز اور ان کی جو نرسریز افغانستان میں ہیں ان کے خلاف افغانستان کی جو بری حکومت ہے، طالبان جو ہے، طالبان گورنمنٹ، وہ خود کارروائی کرے۔ لیکن طالبان گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتی اور ان کی ہیچریز کو ختم کرتی، جس سے خطے اور عالمی امن کو شدید خطرات لاحق تھے اور پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی کارروائیاں ہوتی تھی، طالبان حکومت جو ہے وہ کٹ پتلی بن گئی ہندوستان کی، جس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ اب کی بار بھی جب پرووکیشن کی گئی، اشتعال انگیزی کی گئی، تو یہ اس موقع پر کی گئی جب طالبان حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کے دورہ پر موجود تھے۔ پاکستان جب گزشتہ رات دوبارہ طالبان فورسز نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے خوارج کو انفلٹریٹ کیا جائے پاکستان کے اندر، انہوں نے کور فائر میں چترال، لنگور اڈا، دیر اور باجوڑ سمیت بلوچستان کے کچھ علاقوں سے انفلٹریٹ کروانے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں پھر پاکستان نے بھرپور اور شدید کارروائی کی، جس میں ہلکے آرمز بھی استعمال کیے گئے اور بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا، فضائی وسائل بھی استعمال کیے گئے، آرٹلری نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کے علاوہ آرمڈ کور کے دستے جو ہیں انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور 21 مقامات جو ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا، ان کی پوسٹوں کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا، 200 سے زیادہ طالبان اور وابستہ دہشت گرد جو ہے وہ اس میں مارے گئے، 2 بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہیں ان کے وہ اس میں تباہ کیے گئے، مختلف کیمپس جو ہیں وہ اس میں تباہ کیے گئے، اور ان کا جو ایمونیشن ہے وہ بھی پکڑا گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا اپنی ٹیلی ویژن سکرینوں پر جس طرح طالبان فورسز جو ہیں، افغان فورسز اور جس طرح خوارج جو ہیں
وہ وہاں سے بھاگے اور اپنا نقصان جو ہے ان کا نقصان دنیا نے دیکھا. بات یہ ہے کہ طالبان کی جو عبوری حکومت ہے افغانستان کی، اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کو بیہیو کرنا چاہیے ایک سوورن اسٹیٹ کی طرح، بجائے اس کے کہ وہ ایک کسی اور ملک کا اعلی کار بنے، اس کی پراکسی بنے، اس کے لیے اکھاڑا بنے. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے لوگوں کے لیے فیسلٹیشن پیدا کریں، اس خطے کے امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کریں. انہوں نے ایک بالکل ہی مختلف جو رول ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس خطے کو جو ہے انہوں نے سیکیورٹی ریجن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. جبکہ پاکستان کا جو بیہیویئر افغانستان کے ساتھ رہا، اور جس طرح پاکستان نے افغانستان کو سپورٹ کیا دہائیوں تک، اور جس طرح ملینز آف افغانس کا برڈن جو ہے وہ ہم نے برداشت کیا، اس احسان کے بدلہ جو ہے وہ احسان فراموشی کی صورت میں ہمیں لاشوں کے ذریعے جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے ملا. تو یقیناً پاکستان کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہونا ایک نیچرل سی بات تھی. اور پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود، بار بار سمجھانے کے باوجود، جب طالبان حکومت نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا انفارچونیٹلی، اور انہوں نے خوارج کی جو پارٹیاں ہیں ان کو پاکستان میں انفلٹریٹ کرنا جاری رکھا، اور دہشت گردی جس کو ہندوستان. جی، اہم خبر سے آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں تمام تر صورتحال جو کہ اس وقت آن گوئنگ سچویشن ہے. رانا شہزاد السلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عاصم رضوان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے جو ہے وہ آگاہ بھی کر رہے ہیں. افغانستان کی جانب سے مسلسل جارحیت کی جاتی رہی. پاکستان مسلسل اس حوالے سے افغان حکومت کو یہ کہتا رہا کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، تاہم ایسا نہیں کیا گیا، جس کے باعث پاکستان نے آج کارروائی کی ہے اور خوارج کو خاصا بھاری نقصان پہنچایا ہے. ڈاکٹر ہارون الہی طور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر پی ٹی وی نیوز، ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا ہے. اوور آل سر سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپ ہوئی ہے کل رات سے؟ افغانستان کو بارہا کہنے کے باوجود وہ نہیں رکے، اور یہ کیسی صورتحال ہے جس میں اس وقت بھی ہماری پاک فوج کارروائیاں تو کر رہی ہے دہشت گردوں شرانگیزوں کے خلاف، مگر کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو اس کا خاص طور پہ خیال رکھ رہی ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی طرف سے مکمل صبر و تحمل کے مظاہرے کے بعد بالآخر ایک اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کو کرنا پڑا اس وقت جب افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقے جو ہیں افغان بارڈر پر، ان پر گزشتہ رات بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کی ٹائمنگ بڑی مختلف تھی. ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ دلی کے دورے پر تھے، تو یہ واضح پیغام شاید پاکستان کو دینے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا ایک خاص دشمن ملک جو ہے اس کے ساتھ افغانستان اپنا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے دکھانا چاہتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے یہ فائرنگ کا بلا اشتعال سلسلہ شروع ہوا تو اس پر پھر پاکستان کی جانب سے بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کی گئی، منہ توڑ جواب دیا گیا. افغان جو طالبان تھے اور ان کی پراکسیز تھی ان کو، اور اس وقت کی جو ہمیں سیکورٹی ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے، مختلف انفارمیشنز ہم تک پہنچ رہی ہیں، تقریباً تمام بیس کیمپس جو ہیں افغان سرحدی علاقے میں افغان طالبان کے، ان کی پراکسیز کے اور ٹی ٹی پی کے، ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اور اس وقت ساتھ ہی ساتھ جو دوسری اہم بات ہے، سرحدی علاقوں سے وہ چاہے خیبر پختونخوا اور مختلف ایجنسیز میں جو بارڈر ہے، افغان بارڈر اور پاکستان کا جو مشترکہ بارڈر ہے، وہاں سے یا بلوچستان کے علاقوں سے بڑی تعداد میں جو مقامی قبائلی لوگ ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، باہر نکل آئے ہیں اور وہ مکمل ساتھ دے رہے ہیں افواج پاکستان کا. اس وقت جو سب سے اہم پیغام دیا گیا ہے افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کو، افغان طالبان کو، فتنہ الخوارج کو، خارجیوں کو اور فتنہ الہند کو، ہندوستان کو، کہ اگر پاکستان کی طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھا گیا یا پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا.
توقع کی یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد افغان حکومت، انترم حکومت اور ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں گے اور آئندہ کوئی بھی ایسی مہم جوئی نہیں کریں گے جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت اس بات کی پابند ہے کہ وہ پاکستان سمیت کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف اپنی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہونے دے گی. تو یہ تو یہاں پر دوہری خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک تو وہ پاکستان جس نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، دنیا کے پلیٹ فارم میں وکیل کے طور پہ افغانستان کی طرف سے پیش ہوتا رہا، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی تباہی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، پاکستان ہمیشہ افغانستان حکومت کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے. لیکن ایک طرف وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو دوسری طرف جو عالمی برادری کے ساتھ جو اس کے وعدے وعید تھے ان سے بھی منحرف ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے جو افغانستان کی طرف سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے یا جو طرز عمل ہے اس کا؟ جی دیکھیں، سب سے بڑی اہم بات جو آپ نے کی کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس انداز سے افغانستان کے عوام کی مشکل وقت میں پاکستان نے مدد کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے. اور یہ ساتھ اور یہ مدد 20 سال 2 سال کی بات نہیں، یہ ڈیکیڈز کی بات ہے. کئی دہائیوں سے پاکستانی عوام اپنی معیشت کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے افغان عوام جو ہیں جن کے ساتھ ان کا گہرا مذہبی تعلق بھی ہے، ان کو ہمیشہ سے ان کی میزبانی کرتے رہے ہیں. تقریباً 3.5 سے 6 ملین تک افغان عوام کی میزبانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایک ایسی مثال ہے دنیا کے لیے جو کہیں اور نہیں ملتی. اس کے باوجود احسان فراموشی کا جو انداز افغانستان کی جانب سے اختیار کیا گیا اور مختلف مواقعوں پہ جو ہم نے دیکھا اور اس کی کئی مثالیں ہم نے افغان دارالحکومت کابل کے اندر دیکھی. پاکستان کے ساتھ جو نفرت کا اظہار کیا گیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے جس میں پاکستان کی افواج جو ہیں وہ واضح انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ایک خاص اور واضح ترین پیغام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستان بڑا واضح پیغام پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے منہ توڑ جواب کے ساتھ کہ آپ چاہے افغانستان کے لیے یہ واضح پیغام ہے بیرونی دنیا کو اپنی نام نہاد بہادریاں دکھا کر متاثر کر لیں، مگر پاکستان جو ہے ان کی حقیقت کو اندر سے باہر تک جانتا ہے. بڑا بھرپور انداز سے پاکستان جانتا ہے کہ ان کا اندر کیا ہے. یہ بہادریاں دنیا کو تو دکھائی جا سکتی ہیں لیکن پاکستان اس سے مرعوب نہیں ہونے والا. پاکستان بخوبی ان کی حیثیت کو بھی سمجھتا ہے، ان کی طاقت کو بھی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کتنے بہادر ہیں اور پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کو کس انداز سے سپورٹ کیا ہے. اگر امریکہ کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی سوویت یونین کو جو ہے روک نہ سکتے، ان کو شکست نہ دے سکتے. تو آج اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت کھڑی تھی، امریکہ ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کی طرف سے سپورٹ تھی اور پاکستان کے بارڈرز جو ہیں وہاں کی عوام کے لیے کھلے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہیں تھوڑا برا نہیں بھولنا چاہیے کسی صورت بھی کہ جہاں سے یہ دبا کر بھاگ گئے تھے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی طرف سے اب یہ بھی واضح پیغام ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو یقیناً جو افغان یہاں پہ موجود ہیں، افغان مہاجرین، ان کو پاکستان باہر نکال پھینکے گا اور پاکستان کے لیے اب ان کو برداشت کرنا آسان نہیں رہے گا. اور افغان حکومت پھر دیکھیں گے ہم، پاکستانی عوام بھی دیکھیں گے کہ جس بھارت کی گود میں جا کے یہ بیٹھتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی میزبانی کرتا ہے اور کس طرح سے پھر ان شاندار تعلقات جو یہ جس پر آج جس کا یہ نعرہ لگا رہے اور پاکستان جنہوں نے سال ہر سال کی میزبانی کی ہے اور جس میزبانی کا یہ جواب جو ہے ایک احسان فراموشی کی شکل میں دے رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے، پاکستانی عوام بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی اور پھر ان کو اس
بھارت کے ساتھ اپنے شاندار تعلقات کا شاندار مظاہرہ بھی ہم دیکھیں گے جب یہاں سے ہم ان کو نکالیں گے. اور یہ اب وقت دور نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے واضح فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. پھر پوری دنیا بھی دیکھے گی، پھر ان کی چیخیں بھی پوری دنیا سنے گی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اب کسی بھی طرف سے یہ بھی بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے بھی ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ بڑا واضح انداز میں پیغام دے دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اگر طالبان کی طرف سے کسی بھی دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ان کو پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر داخل ہو کر مکمل طور پر تباہ کیا جائے گا. اب کسی پوسٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی بارڈر کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. پاکستان کی عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کا سب سے بڑا محور جو تھا وہ ہمیشہ سے جس کا پاکستان نے اظہار کیا کہ کسی طرح سے افغانستان میں خوشحالی آئے، ترقی ہو، استحکام ہو. لیکن اگر اس کو پاکستان کہ اس خواہش کو احسان فراموشی کے ساتھ اس کا ریٹرن دیا جاتا ہے تو اب اس کا جواب اسی انداز میں ہی دیا جائے گا. اور بڑا واضح پیغام یہ بھی دیا جاتا ہے افغانستان کو کہ کسی بھی طرح کے جو خارج پراکسیز موجود ہیں بھارت کے اندر، افغانستان کے اندر جو بھارتی پراکسیز موجود ہیں، فتنہ الخوارج کی موجود ہیں، جو فتنہ ہندوستان موجود ہیں، ان خوارج کو اب اندر گھس کر ماریں گے ہم. اور اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ چن چن کر نشانے لگا رہی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ بربادی کی مثالیں اور ان کی تباہی کی مثالیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی. شاید آپ نام لیں ایک ڈیورنڈ لائن کی پوری سرحدی چوکیوں کی، شاید اس وقت کوئی چوکی ہو جو افغانستان کی تباہی اور افغان فورسز کی بزدلی اور دم دبا کر بھاگنے، لاشیں چھوڑ کر بھاگنے کی مثال قائم نہیں کر رہی. وہ تمام پوسٹ جن کو ہمیشہ سے پاکستان نے ٹالریٹ کیا، اس کے باوجود کہ وہ اب مسلسل فتنہ الخوارج کی کمین گاہیں بنتی جا رہی تھی، فتنہ ہندوستان کی کمین گاہیں بنتی جا رہی تھی، پراکسیز بنتی جا رہی تھی پوسٹ کے نام پہ، اب ان کو کسی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عاصم رضوان ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اوور آل جو خارجیوں کے ساتھ آج ڈاکٹر ہارون صاحب، سر میں آپ ہی سے بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، خاصا بھاری نقصان بھی ہوا ہے. 21 مقامات ہیں جس طرح سے آپ بھی فرما رہے تھے ابھی، اس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے. کیا آپ کی سمجھتے ہیں کہ خوارج کی اور طالبان کی مکمل طور پہ جو کمر توڑ دی گئی ہے اور آئندہ وہ جرت نہیں کر سکیں گے پاکستان میں در اندازی کی؟ ہماری فورسز کی ایک لیگیسی ہے، اور دنیا نے چند ماہ پہلے اس کا بڑا واضح مثال دیکھا. میرا خیال ہے افغانستان کو وہ نظر میں رکھنا چاہیے، اور جن کی گود میں جا کے یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی فورسز کی طاقت کیا ہے، ان کا عزم کیا ہے، ان کی بہادری کیا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے، ان کا پروفیشنلزم کیا ہے. یہ سب کچھ وہاں سے پوچھیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ جان لیں گے کہ کس طرح سے اب ان کا پالا اب کس سے پڑا ہے اور ان کو اب کہاں تک واپس دھکیلا جائے گا. اب یہ پراکسیز جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ٹالریٹ کیا جاتا تھا صرف ایک احترام کے رشتے سے جو سال ہر سال پر مشتمل ہے افغانستان کے ساتھ، جس کا ہمیشہ سے پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر اظہار کیا کہ ہم نے ہمیشہ سے افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں، استحکام کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے، لیکن اگر یہ پراکسیز کو پیدا کریں گے، اگر یہ فتنہ ہندوستان کے میزبان بنیں گے اور ان کو شرم حیا نہیں رہے گی اس سال ہر سال کی میزبانی کی پاکستان عوام کی جانب سے، تو پھر اب ان کو جواب دینے کا وقت آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جن کی گود میں یہ بیٹھے ہیں وہاں سے انہیں پوچھ آنا چاہیے کہ ان کا کیا اثر ہوا تھا جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جسے پوری دنیا جو ہے وہ ایک گیلنٹری کے ایگزامپل کے طور پر